اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان، حضرات ذوی الاحترام، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک واضح سی آیت کہ یقیناً اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی ساری شرحیں آپ کے سامنے واضح ہیں، لیکن ذکر مولا کے عنوان سے ہم نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں، پھر اس رحمت کو تمام کریں گے۔ پروردگار اپنی معتبر کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہاں تک کے لیے اب یہ جو خلافت کا منصب ہے، یہ جو خلافت کا عہدہ ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تخلیق آدم سے لے کر کے ہمیں حضرت نبی اللہ آدم سے لے کر نبی اللہ محمد تک کے لیے یہ جو خلافت کا اہم رول ہے، جہاں پر پروردگار نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بہت غور سے سنیے گا۔ تو پروردگار نے جب یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ میں واضح کر دوں آپ کے لیے کہ یہ خلافت جو عہدہ ہے یہ کوئی ہلکا عہدہ نہیں ہے۔ یہ خلافت وہ عہدہ ہے کہ جس پر ملائکہ نے بھی اشکال کیا تھا۔ یہ خلافت اب جب پروردگار نے کہہ دیا خلافت کے بارے میں کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس میں سے اشکالات جو وارد ہوئے، بزم پروردگار میں اعتراض ہوا۔ اس نے کہا کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر خوریزی اور بات کرے۔ ان کا بھی کہنا درست تھا، چونکہ اس سے پہلے جو بھی تخلیق خدا بند عالم نے کی تھی سب کا انجام یہی ہوا تھا۔ تو پروردگار نے کہا سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ساری آیت آپ کے درمیان واضح ہے۔ خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ یہ جو کام ہے یہ حکمت پروردگار سے بنتا ہے، نہ کہ مشورے اور رائے کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اور نہیں فرمایا آپ نے خلیفہ بنانا پہلے ہی دن پروردگار نے یہ مہر لگا دی اور یہ حکم دے دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ سنو، یہ جو کام ہے، یہ جو امر ہے، یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، یا پروردگار جسے چنے اسے ہی یہ حق ہے کہ وہ خلیفہ بنائے، اور یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بس دو چار جملے آپ کے درمیان میں اور بیان کرتا چلوں۔ پروردگار نے آدم کو خلیفہ بنایا اور اس پہ اعتراض بھی وارد ہوئے، اعتراض کا جواب ملا۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ پروردگار نے پتلے آدم میں، آدم کی مٹی میں، آدم کے مجسمے میں روح کو پھونکا اور سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ ایک نہیں گیا سجدے میں۔ وجہ کیا تھی؟ پروردگار سے کہ حکم کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو اس نے اپنی دلیل پیش کی کہ پروردگار میں سجدے میں کیوں کر جاؤں جبکہ میں افضل ہوں آدم سے، چونکہ آدم مٹی کے بنے ہوئے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ ہمیشہ برتر ہوا کرتی ہے۔ پروردگار نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، یعنی پروردگار نے فوراً کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، چلا جا، تو ملعون ہے۔ پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرنے والا کم از کم کچھ نہیں تو اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ ملعون ہوتا ہے۔
اب پتہ یہ چلا کہ مسجود ملائکہ، بہت غور سے سنیں، مسجود ملائکہ ذات پروردگار تھی، آدم کی ذات نہیں تھی۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ مسجود ملائکہ، اب آدم کو سجدہ ہوا اور پھر وہ ساری تفصیلات آپ کے درمیان واضح ہے، اور ایک خلیفہ کس طریقے سے تعین پاتا ہے، کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خلافت کا منصب ہے، یہ خلافت کا عہدہ ہے، وہاں سے لے کر کے یہاں تک نبی اللہ محمد تک، اس کے درمیان کتنے انبیاء نے اپنے اپنے وزیر بنائے، اپنے خلیفہ بنائے ہیں، یہ سب ساری چیزیں آپ کے درمیان میں واضح ہیں۔ بس دو چار نقطے اور دو نقطے مشکل سے، پھر اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آپ آ جائیں نبی اللہ آدم کے بعد سے ہم آتے ہیں اب خلافت کے بعد جو ہمارے یہاں سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، سب سے اہم مرحلہ، ہم نبی کے بعد متصل امامت کے قائل ہیں، اور جیسا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام کے متصل امامت کے قائل ہیں۔ تو ذرا سا آپ سنیں، انشاءاللہ بیدار رہیں، انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت آدم کے بعد دور حضرت ابراہیم، یہ خلافت کا مرتبہ تھا، یہ خلافت کا مرحلہ تھا، اور یہ خلافت کا موقع تھا۔ کیا حضرت نبی اللہ ابراہیم کے مرتبے میں کوئی کمی تھی؟ کیا نبی اللہ ابراہیم کا مرتبہ کچھ کم تھا؟ نبی اللہ ابراہیم خلیل پروردگار، برگزیدہ انبیاء میں سے، اور اس قدر دین اسلام کی تبلیغ کی، اس قدر دین اسلام کی تبلیغ کی کہ پروردگار نے انہیں خلیل کہہ کے پکارا۔ لیکن خواہش کیا تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ پروردگار، قرآن کی واضح طور پر آیت موجود ہے قرآن میں کہ پروردگار مجھے امام بنا دے۔ کیا نبوت کا عہدہ کم تھا کہ جو حضرت ابراہیم نے امامت کی خواہش ظاہر کر لی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نبوت بھی ایک الگ عہدہ ہے، امامت بھی ایک الگ عہدہ ہے، لیکن ابراہیم نے خواہش اس بات کی ظاہر کی کہ پروردگار انہیں امام بنائے۔ اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات سارے انبیاء کے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان ہوئے، مال کے ذریعے سے امتحان ہوا، اولاد کے ذریعے سے امتحان ہوا، جان کے ذریعے سے امتحان ہوا۔ جب امتحانوں میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ امامت کا امتحان، امامت کا عہدہ، امامت کی منزلت، امامت کا وقار وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو بھی آسانی سے نہیں ملتا، میدان امتحان میں اترنا پڑتا ہے۔ میدان امتحان میں نبی کو بھی اترنا پڑتا ہے امامت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے۔ ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ پروردگار کا حکم تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں روئے زمین پر۔ بہت جلدی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں، اور پھر اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم کا یہ کہ کبھی مال کے ذریعے سے امتحان، صحرا میں ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آئی، میری اتنے جانوروں کو تم لے لو۔ عشق کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، عشق کی حقیقت یہ ہوتی ہے، اگر کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مال دے رہا ہوں، کہ میں جان دے رہا ہوں، کہ میں اولاد دے رہا ہوں۔ یعنی عشق کا مرتبہ یہ ہے کہ خود کو اپنے عاشق پر فنا کر دیا جائے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پروردگار نے انہیں امامت کے منصب سے نوازا، اور پھر قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے آپ دیکھیں کہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک دین اسلام کا مقصد صرف یہی کہ نماز، عبادت،
صدقہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات میں سے ہیں۔ اب عبادتیں کون کون سی؟ یہ ساری چیزیں، حالانکہ یہ امت سابقین کے پاس یہ عبادتیں نہیں تھی، بس ان کا طریقہ کار الگ ہوا کرتا تھا۔ عبادتیں ہوا کرتی تھی، بس طریقہ کار الگ ہوا۔ آدم کے دور میں بھی عبادت تھی، نوح کے دور میں بھی عبادت تھی، ابراہیم کے دور میں بھی عبادت تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی عبادت تھی، لیکن طریقہ کار بدلا ہوا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو آئی ہے وہ نماز جو ہے، نماز آئی ہے، نماز کے لیے حکم ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ نماز یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، پروردگار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے میں بہت مہم نقطہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر پہنچ گیا تو بہت محظوظ ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز پڑھنا اہم نہیں ہے، نماز قائم کرنا اہم ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، دیکھیں فرق کیا ہے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق یہی ہے کہ پڑھتا تو نماز شیطان بھی تھا، پڑھتا تو نماز شیطان بھی تھا۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے، چونکہ پڑھتا تو نماز شیطان بھی تھا۔ بھئی عزیزو، روایات میں ملتا ہے کہ شیطان اتنا پکا نمازی تھا، اتنا پکا نمازی تھا کہ اس نے 2 رکعت نماز 6 سال میں یا 600 سال میں پڑھی ہے۔ تو نماز پڑھنا مہم نہیں ہے، نماز قائم کرنا اہم ہے۔ بس عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بیان کروں پھر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنا اہم نہیں ہے، نماز قائم کرنا اہم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی مسلک کا کوئی مولوی، کوئی صحابی، کسی نے کسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ فلاں شخص نے نماز قائم کی ہے، جس کے بھی بارے میں ہم نے سنا نماز پڑھی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، نماز جماعت ہے، امام جماعت ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مولوی، کسی بھی کوئی بھی مولوی، کوئی بھی، سب نے نماز پڑھی ہے۔ ہم نے جب تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا تو ہمیں کہیں پر یہ لفظ نہیں ملا سوائے یہ کہ جب ہم کربلا میں پہنچے اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کی طرف اپنے رخ کو موڑا اور رخ کو موڑ کر کہا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ اے ابا عبداللہ الحسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اے مولا حسین، یہ صرف درہ امتیاز ہم شیعہ اثنا عشری کے پاس ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے پیشواؤں نے نماز کو پڑھا بھی ہے اور نماز کو قائم بھی کیا ہے۔ اب بات آ گئی ہے زکوٰۃ کی، تو میں آپ کو ایک جملہ اور آپ کے درمیان پڑھتا چلوں کہ کیا چیز تھی وہ، اشہد انک قد، اے مولا حسین آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب زکوٰۃ کی بات آ گئی تو اس سلسلے میں بھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے مدد مانگی۔ امام علی علیہ السلام حالت نماز میں تھے، امام حسین علیہ السلام نے نماز کو قائم کیا، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، امام امیر المؤمنین نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی۔ اور پتہ یہ چلا کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو ہر حالت میں، ہر حالت میں، ہر موقع پر اپنے رعایا کی مدد کرے اور اس کی امداد کرے۔ اب یہ بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی، نہیں میرے عزیزو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس انگوٹھی کو دیا تھا کہ جس سے سلمان نبی حکومت کیا کرتے تھے،
بہت غور فرمائیے گا، اس انگوٹھی کو امیر المومنین نے حالت نماز میں زکوٰۃ دیا تھا کہ جس انگوٹھی کو سلمان نبی اللہ ساری دنیا پر چرند و پرند و آسمان ہر جگہ پر حکومت نبی اللہ تھی، ہر جگہ پر وہ حکومت کیا کرتے تھے صرف اس انگوٹھی کے سلسلے میں۔ اب اس انگوٹھی کو میرے مولا نے زکوٰۃ میں دے دیا۔ کیسا تقابل کرتے ہو غیر و غیروں سے میرے مولا امیر المومنین کا؟ ارے وہ سلمان تھے، جس انگوٹھی سے وہ حکومت کیا کرتے تھے اسے میرا مولا علی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ وہ نبی اللہ کی انگوٹھی کی جس کے ذریعے سے وہ حکومت کیا کرتے تھے اسے میرا مولا زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ بس عزیزو، یہی ہے اصل خلیفہ جو منصوب من اللہ ہے، کہ جس کے پاس اختیار کائنات ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے ایسے کو چنا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی محبت نے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمیں فخر ہے، اور ہمیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے بزرگان جن کو بعض بھائی ہیں مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی سے بھی مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔